لیکن اس کا انفیئر ایڈوانٹیج نہیں لینا چاہیے پھر دوسروں کو، غیر ضروری اس کا فائدہ نہ اٹھائیں، ایکسپلائٹ نہ کریں چیزوں کو۔ پھر کیا ہوا؟ آیت 22، فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ یقین۔ کچھ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ اس نے آ کر کہا، کس نے کہا؟ ہدہد۔ اب سوچے نا، دوڑتا بھاگتا اڑتا ہدہد آ گیا، آ کر کہا میں نے وہ معلومات حاصل کی ہیں جو آپ کے علم میں نہیں، میں سبا کے متعلق یقینی اطلاع لے کر آیا ہوں۔ احطہ کا مطلب ہوتا ہے پوری طرح تحقیق کر لینا، انویسٹیگیٹ کر لینا، کمپریہنسو انفارمیشن، پوری معلومات میں لے کر آیا ہوں۔ کس کے بارے میں؟ سبا کے بارے میں۔ سبا یمن کا شہر ہے، وہاں تک یہ اڑ کر گیا تھا اور وہاں سے کچھ خبر لے کر آیا، کچھ عجیب و غریب باتیں وہاں اس نے دیکھیں۔ اب آپ دیکھیں اللہ کی شان، جس کو جو چاہے اللہ علم اور صلاحیت دے دے۔ سلیمان علیہ السلام نبی اور بادشاہ ہوتے ہوئے وہ کچھ نہیں جانتے تھے جو یہ چھوٹا سا پرندہ جانتا تھا۔ کہہ رہا ہے ما لم تحط بہ، آپ کو نہیں پتا اس کے بارے میں۔ اس سے کیا پتا چل رہا ہے آپ کو تعلقات کا؟ کیسے تعلقات تھے؟ جی ہاں، یعنی کہ کوئی ایسی دہشت نہیں تھی سلیمان علیہ السلام کی کہ کوئی ان کے سامنے بات نہ کر سکے۔ جو متکبر ہوتے ہیں وہ تو یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ کوئی آ کر ہمیں بتائے کہ آپ کو پتہ نہیں مجھے پتہ، یا بات کر سکے۔ کوئی تکبر نہیں تھا۔ ہدہد نے آرام سے کہا کہ آپ کو نہیں پتہ۔ یہ چھوٹا سا پرندہ اتنا کچھ جانتا تھا جو کہ سلیمان علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا، اور اس نے آ کر یہ بات کہہ بھی دی، اس لیے کوئی تکبر تھا ہی نہیں سلیمان علیہ السلام میں۔ ایک اور بات یہ پتہ چلی کہ نبیوں کو کل علم نہیں ہوتا، اور نہ وہ عالم الغیب ہوتے ہیں۔ دنیاوی علم کے لیے دنیاوی ذرائع، دنیاوی وسائل اختیار کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو علم الوحی سے جو چاہتا ہے بتا دیتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کی ٹیم میں ہدہد سے لے کر شیطان، جن سب شامل تھے۔ اللہ کے قوانین سے ان کو ایک ایک مشین کے پرزوں کی طرح اپنی اپنی جگہ پر رکھ دیا گیا تھا، بہترین ٹیم بن گئے تھے۔ تو ایک سمجھیں کہ کمیونیکیشن کا سا نظام تھا نا، جو کہ اس کے ذریعے سے بنایا ہوا تھا سلیمان علیہ السلام نے۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کبوتر سے بھی کمیونیکیشن کا کام لیا جاتا ہے، تو یہ ہوپی جو تھا ہدہد، یہ بھی اس طرح خبریں لا کر دیتا ہوگا، نیوز رپورٹر ہوگا۔ یہ اس زمانے کا CNN تھا، رپورٹر نے آ کر خبر دے دی کہ وہاں یہ ہو رہا ہے۔ پھر اس نے بتایا آیت 23 سے 25، انی وجدت امرأة تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم۔ میں نے وہاں ایک عورت دیکھی جو اس قوم کی حکمران ہے، اس کو ہر طرح کا سر و سامان دیا گیا ہے، اور اس کا تخت بڑا عظیم الشان ہے۔ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون۔ میں نے دیکھا وہ اور اس کی قوم اللہ کے بجائے سورج کے آگے سجدہ کرتی ہے، شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے اور ان کو راستے سے روک دیا۔ اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون۔ اس وجہ سے وہ سیدھا راستہ نہیں پاتے کہ اس اللہ کو سجدہ کریں جو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزیں نکالتا ہے، اور وہ سب کچھ جانتا ہے جسے تم لوگ چھپاتے اور ظاہر کرتے ہو۔ آیت 26، اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم۔ اللہ کہ جس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں، جو عرش عظیم کا مالک ہے۔ اب یہاں پر ہدہد کے پیغام کا ذکر آ رہا ہے۔ کیا دیکھ کر آیا؟ اس نے کہا میں نے وہاں ملک سبا میں ایک عورت دیکھی جو کہ ان کی حکمران ہے۔ ملکہ سبا کا نام روایات میں بلقیس آتا ہے، اور اس ملکہ کی شان و شوکت کا اس نے سمبل بتایا کہ اس کا تخت بڑا عظیم الشان ہے، یعنی بہت کچھ اس کے پاس ہے۔
اس نے کہا کہ میں نے پایا اس کو اور اس کی قوم کو کہ وہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اور دراصل شیطان نے ان کو بہکا دیا ہے، ورغلا دیا ہے، وہ اللہ کو سجدہ نہیں کرتے۔ پتہ چلا کہ بہت عظیم الشان سلطنت ہے، دنیاوی اعتبار سے بہت سمجھدار ہے، لیکن آخرت کا علم نہیں رکھتی، دین کی سمجھ نہیں رکھتی۔ وہ عورت سورج کی پوجا کرتی ہے۔ اب یہ ہدہد ساری باتیں کر رہا ہے، یہ خود توحید پر ہے، شرک کی پہچان ہے اس میں، تو کیا جانور بھی صحیح غلط عقیدہ رکھتے ہیں؟ اللہ بہتر جانتا ہے۔ سائنسدانوں کے لیے سوچنے کا مقام ہے، فوڈ فار تھاٹ ہے ان کے لیے۔ چوٹیوں نے سلیمان علیہ السلام کو پہچان لیا تھا، اور یہاں ہدہد جو ہے وہ شرک کا اور توحید کا فرق پہچانتا ہے۔ ایک یہ بھی ایکسپلینیشن توجیہ ہو سکتی ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو جانوروں کی بولیاں سمجھنے کی صلاحیت جو اللہ نے دی تھی، اس کے ذریعے سے جانوروں سے بات چیت کرتے ہوں، ان تک بھی اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہو، دین کی تعلیم ان کو بھی دیتے ہوں۔ نہ صرف جانوروں کی بات وہ سمجھتے تھے بلکہ جانور ان کی بات بھی سمجھتے تھے، دونوں کمیونیکیٹ کر سکتے تھے ایک دوسرے سے۔ تو کہا کہ وہ سورج کو سجدہ کرتی ہے، سورج تک پہنچ گئی، خالق تک نہ پہنچ سکی۔ ملکہ سبا، آج ہم دیکھتے ہیں کہ قومیں ان قوموں کی پوجا کر رہی ہیں جہاں پر عزت کا، اقتدار کا سورج بلند ہوا ہے۔ جس نے پاور دیا اس کو بھول گئیں، اللہ کی پوجا نہیں کرتی، قوموں کو پوجنے لگ گئیں۔ تو یہاں تو سبق دیا گیا کہ دیکھو، تم اللہ کی اطاعت کرو، تم اللہ کے آگے سجدہ کرو، دنیاوی شان و شوکت، دولت کی بہتات تم کو بہت متاثر نہ کرے، جھکنا اللہ کے سامنے ہے۔ آج قومیں سورج کو نہیں، یا تو وہ سورج کے پیچھے جو سائنس کام کر رہی ہے اس کو پوجنے لگ گئی ہیں، اور جو ترقی پذیر اقوام ہیں وہ ترقی یافتہ قوموں کو پوجنے لگ گئی ہیں۔ تو بتایا کہ اللہ کو پوجو، دنیا کا بڑے سے بڑا بادشاہ کوئی کیوں نہ ہو، اللہ کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ کسی کا تخت اور تاج کتنا ہی عظیم الشان کیوں نہ ہو، اللہ کے عرش کے مقابلے میں کوئی حیثیت بھی وہ نہیں رکھتا۔ تو یہاں تک بیان اس کا ہوا۔ اب آگے سلیمان علیہ السلام کی بات آ رہی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت نمبر ہے 27 28 سورۃ النمل۔ ذکر چل رہا ہے ہدہد کا۔ اس نے آ کر سلیمان علیہ السلام کو خبر دی کہ اس طرح میں ملک سبا کی طرف گیا، میں نے وہاں پر ایک عورت کو دیکھا جو ان پر حکمران ہے، ان کی ملکہ کا تخت بڑا عظیم الشان ہے، دنیاوی اعتبار سے بہت طاقتور، اور دنیاوی اعتبار سے اپنی عقل کو وہ استعمال کر رہے ہیں، لیکن عجیب معاملہ ہے کہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اللہ تک وہ پہنچ نہیں پائے ہیں۔ یہ ساری باتیں کی اور اپنے حاضر نہ ہونے کی، اپنی غیر حاضری کی اس نے معذرت پیش کی، وجہ بتائی کہ میں کیوں وقت پر حاضر نہ ہو سکا۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، قال سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین، ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں تو نے سچ کہا یا تو جھوٹوں میں سے ہے، یعنی سچ کہہ رہا ہے یا ایسے ہی ایکسکیوزز بنا رہا ہے، ایسے ہی باتیں بنا رہا ہے، ابھی ہم اس کی تحقیق کروا لیتے ہیں۔ اس کو آؤٹ رائٹ جھوٹا کہہ دینا یہ بھی انصاف کے خلاف ہوتا، اور محض گمان کی بات پر اس کو سچ مان لینا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ انصاف کو نگلیکٹ کرنے کا سبب بن جائے چیز۔ تو دیکھیں، نرمی میں اور نگلیکٹ میں بڑا فرق ہے۔ بعض دفعہ ہم نگلیکٹ کرنے کی خاطر نرمی کا نام لے لیتے ہیں، کاہلی کو ہم نرمی کا نام دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں چلو چھوڑو، ہم اتنے لیزی ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں چلو چھوڑو، کون اس فکر میں پڑے، کون اتنی محنت کرے، چلو رہنے دو، جو کہہ رہے ہیں بس مان لیتے ہیں۔ تو نرمی کا اپنا مقام ہوتا ہے، اور بات کو تصدیق کرنے کا اس کا اپنا مقام ہوتا ہے۔ سنی سنائی بات پر یقین نہیں کیا جا سکتا، ہر ایک کا بہانہ قبول نہیں کیا جا سکتا، ٹرسٹ کی یا مسٹرسٹ کی بات نہیں ہے،
ہو سکتا ہے بات کہنے والا بالکل سچ کہہ رہا ہو، لیکن جس کے سامنے، جس اتھارٹی کے سامنے وہ اپنی بات پیش کر رہا ہے، اب اس اتھارٹی کا یہ فرض بنتا ہے، جو اس کا عہدہ ہے، جو ذمہ داری اس پر ہے، اس ذمہ داری اور اس عہدے کا تقاضا ہے کہ وہ اس معذرت کی تحقیق کرے۔ اس میں بدگمانی کی کوئی بات نہیں۔ اب معذرت پیش کرنے والا یہ نہ کہے کہ کیوں کہ آپ نے مجھ کو جھوٹا سمجھا، آپ نے میری بات پہ یقین نہیں کیا، آپ نے بعد میں تحقیق کیوں کروائی۔ نہیں، یہ پھر کسی مریض ذہنیت کی نشاندہی کر رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ شخص چاہتا نہیں کہ میری تحقیق کی جائے۔ اخلاق کے ساتھ گمان کا تعلق ہے۔ اچھا اخلاق رکھنے کا تقاضا ضرور یہ ہے کہ انسان کسی کے بارے میں غلط گمان نہ کرے، لوگوں کو ان کے فیس ویلیو پر لے لے، وہ تو بہت اچھا ہے۔ لیکن جب کوئی عہدہ اس کے پاس ہو، کوئی ذمہ داری جب اس کو دی گئی ہو، اب اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ تحقیق کرے، اس لیے کہ فرض ادا کرنا ہے نا۔ اب صرف اخلاقی اقدار تو نہیں چلیں گی جہاں فیصلے کرنے ہوں، جہاں انصاف کو نافذ کرنا ہو، کسی کو مجرم قرار دینا ہو یا اس الزام سے اس کو بری قرار دینا ہو۔ تو جس طرح ایک جج عدالت میں بیٹھ کے تحقیق کرتا ہے، فیصلے کرتا ہے، بالکل اسی طرح اس اتھارٹی والے کو جو کہ کسی پوزیشن میں ہو یا کسی جج کو اسی طرح تحقیق کرنی ہے۔ یہاں سلیمان علیہ السلام کا ہم معاملہ دیکھ رہے ہیں، ان کے اخلاق کردار میں کوئی ہم کو شک نہیں، یقیناً ان کو ٹرسٹ تھا، ان کو بھروسہ تھا، لیکن چونکہ ذمہ داری ان کے اوپر تھی، لہٰذا اپنی ذمہ داری کو وہ اس طرح نبھا رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم تیری تحقیق کروائیں گے۔ تو یہ چیز بھی ضروری ہے۔ صرف انسان یہ سوچ کے ڈر نہ جائے کہ اچھا لوگ برا مانیں گے ہم نے تحقیق اگر ان کی نہیں۔ اگر اللہ نے ذمہ داری آپ کو دی ہے، کسی کا آپ کو سرپرست بنایا ہے، اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنی ضروری ہے، ورنہ بعض دفعہ آنکھ بند کر کے ٹرسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، آنکھ بند کر کے لوگوں کی جو ایکسکیوزز ہیں وہ قبول کر لیتے ہیں، اور اس سے بہت سی خرابی پیدا ہونے لگتی ہے۔ لوگ پھر غلطیوں پر جری ہو جاتے ہیں، بہادر ہو جاتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، ہمیں تو کوئی پکڑے گا ہی نہیں۔ تو اگر آپ کے ماتحت کچھ لوگ کام کرتے ہیں، کوئی غلطی ان سے ہوتی ہے اور وہ اس کی ایکسکیوز پیش کرتے ہیں، اگر آپ کر سکتی ہیں تو آپ ضرور اس کے بارے میں معلومات کیجیے، پتہ کیجیے۔ یہ سختی میں نہیں آئے گا، یہ آپ کے فرض کے اندر آئے گا۔ مثال کے طور پہ آپ کے گھر میں کوئی چیز مل نہیں رہی، ٹھیک ہے؟ اب جو آپ کے کام کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں باجی وہ ٹوٹ گئی، میں نے باہر ڈسٹ بن میں ڈال دی، ٹھیک ہے؟ آپ جا کے دیکھ لیجئے کہ اچھا دکھاؤ کہاں ڈالی۔ یہ بدتمیزی نہیں ہوگی، بد اخلاقی نہیں ہوگی، صرف آپ ان کو یہ بتانا چاہتی ہیں کہ آپ ان کی ہر بات پہ یقین نہیں کریں گی۔ اگر ٹوٹی ہوئی ہے تو آپ کے سامنے آ جائے گی، اور اگر چوری ہوئی ہے تو پتہ چل جائے گا۔ تو یہ نہ ہو کہ گھر کے نوکر وغیرہ سمجھنے لگیں کہ تو اتنی نرم چارہ ہیں، جو بات ان کو بتا دی جائے یہ تو آنکھ بند کر کے یقین کر لیتی ہیں، یہ کاہلی ہوگی۔ اسی طرح اولاد کا معاملہ ہے، بچے کو ایکسکیوز پیش کرتے ہیں، تو آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ ان کی یہ بات درست ہے یا نہیں۔ تو یہی بات سلیمان علیہ السلام نے فرمائی کہ ٹھیک ہے، ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ تو سچ کہہ رہا ہے یا تو جھوٹوں میں سے ہے۔ اذهب بکتابی ھذا فألقه الیہم ثم تول عنہم فانظر ماذا یرجعون۔ میرا یہ خط لے جا اور اسے ان لوگوں کی طرف ڈال دے، پھر الگ ہٹ کر دیکھ وہ کیا رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔ کتاب سے مراد بک نہیں ہے یہاں پر کہ تم میری یہ کتاب لے جاؤ اور میری کتاب لے جا کر وہاں ڈال دو۔ کتاب بمعنی مکتوب، یعنی کہ خط کا ذکر کیا جا رہا ہے، لکھی ہوئی چیز، یہ جو میں نے لکھا ہے یہ لے جاؤ، یعنی میرا لیٹر، میرا خط لے جاؤ۔ اب ہدہد وہ خط لے کر چلا۔ اب یوں سمجھے کہ سین چینج ہو رہا ہے، اب ملکہ کا دربار بیان کیا جا رہا ہے۔ ملکہ سبا تک وہ پیغام پہنچ گیا، اس نے پڑھ لیا۔ پڑھنے کے بعد اس نے اپنے درباریوں سے مشورہ کیا۔ آئی 29 30 31 قالت، ملکہ بولی، یا ایھا الملأ، اے اہل دربار، انی بے شک القیا پھینکا گیا ہے، الیہ میری طرف، کتاب کریم ایک بڑا اہم خط۔
انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ سلیمان علیہ السلام کی جانب سے ہے اور اللہ رحمان اور رحیم کے نام سے شروع کیا گیا ہے۔ اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، مضمون یہ ہے کہ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور مسلم ہو کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ۔ یہ اس میں آپ دیکھیں چند آیات ہیں، لیکن ذرا سا اگر ہم غور کریں اور ان آیات سے جس میں کہ ملکہ کی بات نقل کی گئی ہے، اگر ذرا سا ملکہ کی شخصیت کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں، واٹ میڈ ہر ٹک، ہم انگلش میں کہتے ہیں نا واٹ میڈ ہر ٹک، کیا نفسیات تھی اس کی، کیا شخصیت تھی، کن چیزوں کی ترجیح تھی اس کی زندگی میں، کس قسم کی عادتیں اور مینرزم رکھتی تھی، تھوڑا سا اندازہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں، اگر آپ کے پاس پیغام آتا ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، خط میں یہ لکھا ہے، ٹھیک ہے، یہ لکھا ہوا ہے، اور وہ پیغام آپ کے پاس آیا ہے، چلیں ہم کہیں مکے میں جو امام صاحب ہیں انہوں نے یہ خط لکھ کر آپ کو بھیجا، بہت معزز ہستی ہیں نا، بہت ہی عزت والی ہیں اور بہت سب ان کا احترام کرتے ہیں، جانی پہچانی ہیں، سب نے سنا ہوا ہے ان کا نام۔ خط میں لکھا یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، تم نماز پڑھو۔ اب آپ کسی کو بتاتی ہیں جا کر، آپ پہلے کیا کہیں گی؟ پہلے ہم کیا کہیں گے؟ ہم پہلے کس کا نام لیں گے؟ ہم کہیں گے ہمارے پاس خانہ کعبہ کے امام کا خط آیا ہے، پتہ ہے، ہم یہ کہیں گے نا۔ اس کو دیکھیں، سلیمان علیہ السلام جانے پہچانی شخصیت تھی، معمولی بادشاہ تو نہیں تھے، غیر معمولی بادشاہ تھے، ساتھ ساتھ نبی تھے، ان کی شہرت پھیلی ہوئی تھی، لیکن اس نے پہلے سلیمان علیہ السلام کا نام نہیں لیا، پہلے اس نے پیغام کی بات کی، کتاب کریم، بڑا معزز خط میری طرف بھیجا گیا ہے۔ پیغام اس کو زیادہ اہم لگا پیغام بھیجنے والے کے مقابلے میں۔ دیکھیے ہے تو تھوڑا سا فرق نا، فرق معمولی ہے، لیکن بات ہے بڑی اہم، پرائیورٹیز پتہ چلتی ہیں کہ ہم شخصیت سے متاثر ہو کر پیغام مان رہے ہیں یا ہم پیغام سے متاثر ہو کر ہم کو شخصیت اچھی لگ رہی ہے۔ یہاں پیغام نے اس کو بڑا متاثر کیا، یہیں سے ایک انڈیکیشن مل رہا ہے کہ اس کے اندر ہدایت قبول کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ پہلے اس نے کلام کی تعریف کی، اور یہ آپ اس کا انداز دیکھیے کہ اس نے کلام کی تعریف کی اور بہت اس کی عزت کی، اور پیغام آیا کس کے ذریعے سے تھا یہ بھی سوچ لیجئے، کس نے ڈالا تھا پیغام؟ چھوٹی سی چڑیا، ہد ہد، ایک چڑیا نے لا کر خط پھینک دیا اس کے سامنے۔ اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ یہ کیا بدتمیزی ہے، کیا میں چڑیا کی بات مانوں گی، یہ بھی نہیں کہا اس نے، نہ وہ چڑیا کی وجہ سے اس نے پیغام کو غیر اہم سمجھا، اور نہ سلیمان علیہ السلام کی وجہ سے اس نے پیغام کو اہم سمجھا۔ اس نے پیغام کو پیغام کی وجہ سے اہمیت دی کہ پیغام بڑا اعلیٰ ہے۔ ملکہ سبا جو سامنے آ رہی ہے ہمارے، اس کا اگر ہم مقابلہ کریں فرعون سے، کمپیریزن کریں ذرا سا، فرعون بھی سورج کی پرستش کرتا تھا، یہ بھی سورج کی پرستش کرتی تھی، فرعون بھی بڑا بادشاہ تھا، یہ بھی بڑی ملکہ تھی۔ ہدہد نے کہا تھا نا وَلَهَا عَرْشٌ عظیم، بڑا زبردست تخت ہے اس کا، مراد عظیم الشان سلطنت کی مالکہ ہے، ایسی کوئی چھوٹی موٹی کسی بستی کی ملکہ نہیں تھی، بڑے ملک کی ملکہ تھی۔ کیا وجہ ہوئی کہ فرعون نے پیغام قبول نہ کیا، اس نے قبول کر لیا؟ فرق ہے نا۔ آپ کمپیئر کیجئے، اس کے پاس ہدہد پیغام لے کر آ رہا ہے، فرعون کے پاس موسیٰ علیہ السلام پیغام لے کر گئے تھے۔ اس نے پیغام لانے والے کو دھتکار دیا، ریجیکٹ کر دیا، پیغام کو بھی اس نے ریجیکٹ کر دیا۔ ایک پیغمبر کی بات نہ مانی فرعون نے، یہ جو ہے یہ پرندے کے پیغام لانے پر بات کو مان گئی۔ فرعون نے تو پیغام کو سنا ہی نہیں، تبصرہ ہی نہ کیا پیغام کے اوپر، اور اس نے سارا فوکس کیا پیغام کے اوپر، کہا کیا جا رہا ہے۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے۔
بات دیکھو، یہ ہدایت کی اہم ترین ریکوائرمنٹ ہے۔ پھر فرعون نے موسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر کا خوب مذاق اڑایا، اللہ کا نام تک اس نے احترام سے نہ لیا۔ بہت طنز سے اس نے پوچھا تھا وما رب العالمین، یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ اتنا روڈ تھا نا، اتنا بدتمیز تھا، اتنا پراؤڈ تھا وہ۔ تو مستہزئون ہدایت نہیں پایا کرتے۔ اسلام کا مذاق اڑانا، دیکھیں ایک ہوتا ہے مذاق اڑانا لا علمی کی وجہ سے، حماقت کی وجہ سے، ہم اس کی بات نہیں کر رہے۔ کم علمی کی وجہ سے بچے یا ینگ لوگ مذاق اڑاتے ہیں، یہ لا علم کر دیتے ہیں، وہ اور چیز ہے۔ ڈیلیبریٹلی، جان بوجھ کے، ارادہ کر کے، حقارت کی خاطر مذاق اڑانا، یہ ہوتے ہیں مستہزئون۔ مستہزئون کبھی نہیں ہدایت پاتے۔ اس کو ایٹیٹیوڈ پرابلم تھا، اس کا ایگو پرابلم تھا، جبکہ ملکہ سبا نے اللہ کے نام کی بڑی تعظیم کی۔ ہم کہتے ہیں با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ جو دوسروں کی عزت کرتے ہیں ان کی عزت ہوتی ہے، جو اللہ کی خاطر جھکتے ہیں اللہ ان کو بلند کرتا ہے۔ تو ملکہ سبا کا پتہ چل رہا ہے کہ سلیمان علیہ السلام سے متاثر ہو کر خط کی عزت نہیں کر رہی، بلکہ اللہ کی خاطر، اللہ کا نام بڑا پیارا لگا اس کو۔ حدیث میں آتا ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کی خاطر عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے درجے بلند فرماتا ہے۔ پیغام کی چونکہ اس نے عزت کی، حق اس کو کڑوا محسوس نہیں ہوا، قبولیت کے لیے اس کا دل کھل گیا۔ تو اس نے پہلے ذکر کیا پیغام کا، کتاب کریم، اور کہا انہ من سلیمان، سلیمان کی طرف سے ہے، اور نام ایسے لے رہی ہے سلیمان علیہ السلام کا جیسے کہ ان کو پہچانتے ہی ہیں، جانی پہچانی شخصیت ہیں۔ وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یہ خط شروع ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ۔ پھر اس نے اس کے بعد درباریوں کو خلاصہ سنا دیا کہ اس میں یہ لکھا ہے کہ میرے ساتھ سرکشی نہ کرو اور مسلم ہو کر تم لوگ میرے پاس آ جاؤ، فرما بردار ہو کے تم حاضر ہو جاؤ۔ کہا جاتا ہے کہ ملک کے یمن میں عربی زبان بولی جاتی تھی، اور ایک اور آپ دیکھیں کہ اندازہ ہو رہا ہے ہم کو بسم اللہ کے بارے میں کہ کتنا قدیم کلمہ ہے، یعنی قرآن میں یہاں پر یہ آیت کے طور پہ آیا ہے، ٹھیک ہے، بسم اللہ۔ اور جو ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں وہ دراصل صورتوں کو فصل دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جہاں سے کوئی نئی صورت شروع ہو رہی ہوتی ہے وہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہم دیکھتے ہیں۔ تو وہ صورتوں کو جدا جدا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو۔ اسی لیے مفسرین کا، علماء کا اختلاف ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کا حصہ ہے یا نہیں، اسی لیے آیتوں میں فرق بھی ہو جاتا ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کا حصہ ہے تو 113 آیات تو خود بخود بڑھ گئیں۔ ہر دفعہ آپ نے بسم اللہ کو جو ہے وہ قرآن کا حصہ سمجھا۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے، صورتوں کو جدا کرنے کے لیے بس لکھا جاتا ہے، تو آیات میں 113 کی کمی ہو گئی۔ تو جو آیات میں اختلاف ہم دیکھتے ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بسم اللہ کو قرآن کا حصہ مانا جائے یا نہ مانا جائے۔ یہ جو مقام ہے سورہ نمل آیت نمبر 30، یہ اس پہ اتفاق ہے، سب متفق ہیں کہ ہاں یہ تو ہے ہی قرآن کا حصہ، یہ تو ہے قرآن کی آیت۔ ایک اور بات خط لکھنے کے بارے میں پتہ چلتی ہے کہ خط میں بسم اللہ لکھنا یہ انبیاء کی سنت رہی۔ بسم اللہ لکھ کر پھر خط کا آغاز کرنا چاہیے، لیکن آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ لکھنا اتنا عام ہو گیا ہے، کاغذ اتنا ارزاں ہو گیا ہے، اگر ہر کاغذ کے اوپر بسم اللہ لکھا جائے تو بعض دفعہ اس کا ادب نہیں ہو پاتا، وہ چیز گرتی ہے، پڑتی ہے، پیروں میں آتی ہے، ردی میں چلی جاتی ہے، اللہ کے نام کی اس طرح سے بے ادبی ہوتی ہے۔ تو اس خوف سے کہ کہیں اللہ کے نام کی بے ادبی نہ ہو، اگر کوئی شخص لکھتا نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو کوئی حرج نہیں، وہ یہ کر سکتا ہے کہ لکھنے سے پہلے زبان سے بول لے، بسم اللہ کہہ لے اپنی زبان سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
لیکن بسم اللہ کا ادب اس طرح سے کرنا کہ ادب کرتے کرتے ایک بدعت نکال لینا، یہ بھی مناسب نہیں. کہ یوں کرنا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں با، سین، میم، الف سب کو ایک ایک عدد دے دیا جائے اور اس عدد کو پھر جمع کر لیا جائے اور اس عدد کو لکھ دیا جائے اور یوں سمجھا جائے کہ جیسے یہی بسم اللہ ہے. جیسے ہمارے ہاں 786 کو بسم اللہ ہی سمجھ لیا گیا. لگتا ہے کہ 786 786 یہ خود بسم اللہ ہی ہے، حالانکہ اسلام میں سائنس آف نمبرز کو پسند نہیں کیا گیا. نمبرز اسائن کرنا اور نمبروں سے شگون لینا یا نمبروں سے مخفف بنا دینا، ایبریویشن بنا دینا، یہ مزاج نہیں اسلام کا. تو 786 لکھ کر کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم نے بسم اللہ لکھ دی. اور بعض لوگ 786 کو ایسے پھاڑ کے رکھتے ہیں حفاظت سے سنبھال کے کہ جیسے بسم اللہ کی حفاظت کرنی چاہیے. تو یہ مزاج نہیں اسلام کا، اس کی ضرورت نہیں. بس انسان لکھتے وقت زبان سے کہہ دے. شادیوں کے کارڈز وغیرہ آتے ہیں، ان میں بعض دفعہ بسم اللہ لکھا ہوتا ہے یا بسمہ تعالی لکھا ہوا ہوتا ہے، تو کوشش کیا کریں کہ وہاں سے وہ اتنا سا کاغذ پھاڑ لیں، جمع کر لیں تھیلے کے اندر اور پھر ان کو جلا دیں بعد میں. لیکن اس طرح ردی میں چلے جاتے ہیں کاغذات، اب یہ مناسب نہیں ہے. اخباروں میں بھی آپ دیکھیں کتنا زیادہ لکھا ہوا آتا ہے، کہیں سے انسان نکال پاتا ہے کہیں سے نہیں نکال پاتا، لیکن تکلیف اس کو ہوتی رہتی ہے کہ فلاں اخبار میں وہ انا للہ و انا الیہ راجعون لکھا ہوا آیا تھا، اخبار کہاں چلا گیا، ہم نے نکالا نہیں. تو اپنی طرف سے حتی الامکان کوشش کرے انسان کس طرح اللہ کے نام کی بے ادبی نہ ہونے پائے. پیغام بھی آپ دیکھیے. اچھا اس پیغام کا انداز دیکھیے، اللہ تعالو علیہ واتونی مسلمین، میرے مقابلے میں سرکشی مت کرو، مسلم ہو کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ. کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ اس کا مقابلہ آپ کیجئے جو موسیٰ علیہ السلام نے بات کی تھی فرعون سے. جب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام جا رہے تھے فرعون کی طرف، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ان دونوں سے کہ قولا لہو قولا لینا، تم دونوں فرعون سے نرمی سے بات کرنا. اور یہاں پر ہمیں تو نرمی نظر نہیں آ رہی اس پیغام کے اندر جو سلیمان علیہ السلام نے بھیجا ہے. تو یہ فرق کیوں؟ دیکھیے فرق کیا ہے درجوں کا. وہاں پر ایک عام آدمی، موسیٰ علیہ السلام ایک عام انسان کی کیٹیگری میں تھے، وہ بادشاہ سے خطاب کر رہے تھے. تو بادشاہ کو ایگو پرابلم ہو سکتا تھا کہ یہ عام انسان، وہ بھی بنی اسرائیل میں سے جو کہ غلام قوم تھی، وہ اگر بہت سختی سے بات کرتے زیادہ بپھرتا. تو کہا اللہ تعالیٰ نے نرمی سے بات کرنا، اس کی انا پر چوٹ نہ لگے. تو فرق وہاں پر دنیاوی مرتبے کا تھا. فرعون بادشاہ تھا، موسیٰ علیہ السلام عام انسان تھے دنیاوی لحاظ سے. یہاں پر آپ دیکھیں، یہاں ایک بادشاہ دوسری بادشاہ سے بات کر رہا ہے. سلیمان علیہ السلام خود بادشاہ ہیں اور وہ ملکہ سے بات کر رہے ہیں. اگر یہ بہت نرمی سے بات کرتے تو ملکہ کو احساس ہوتا کہ شاید میں زیادہ بڑی ملکہ ہوں جو اتنا دب کے اور اتنی نرمی سے مجھ سے بات کی جا رہی ہے. کیسے اللہ تعالیٰ ہم کو تبلیغ کی حکمت سکھاتا ہے. آپ دیکھیے، اگر آپ کو یاد ہو کہ ایک قول سنایا تھا امام حمزہ کا، اور امام غزالی نے بھی اس کو اپنی کتاب میں نقل کیا ہے. خیر وہ تو متکبروں کا ذکر کر رہے ہیں نا، کہ تکبر کرنے والوں کا جواب ایک طرح کے تکبر سے دینا عبادت ہے. لیکن مطلب یہاں پر یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو پیغام دینا چاہتی ہیں، آپ کا اور اس کا سٹیٹس بالکل برابر ہے، ایکول ہے. اگر آپ بہت زیادہ دب کر بہت عاجزی کے ساتھ بات کریں گی، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو گھٹیا سمجھیں. تو اپنے برابر والوں کے ساتھ برابری سے بات کی جاتی ہے، اور جو اپنے سے اعلیٰ، اپنے سے سینئر ہوتے ہیں، چاہے پیسے کے لحاظ سے، اور ظاہر فرعون کیا سینئر تھا، پیسے کے لحاظ سے ہی تو تھا نا، صرف تخت اور تاج کے لحاظ سے ہی تو تھا صرف، تب بھی کہا کہ تم اس سے نرمی سے بات کرنا. تو وہاں جو موسیٰ علیہ السلام نے بات کی اس میں بڑی نرمی تھی. سورہ نازعات میں ذکر آتا ہے، 30ویں پارے کی سورت میں ذکر آتا ہے نا کہ کیسے بات کی تھی. آرام آرام سے ٹٹولا تھا پہلے موسیٰ علیہ السلام نے اس کو. ہل لک الی ان تزکا، کیا تو چاہتا ہے کہ میں تیرا تزکیہ کروں، تو چاہتا ہے پاک ہونا. یہ انداز اختیار کیا تھا نرمی والا. اور یہاں آپ دیکھیں کہ وہ بادشاہ والی شان جو ہے وہ نظر آ رہی ہے سلیمان علیہ السلام کے پیغام میں. حکم دے رہے ہیں اللہ تعالو، مت تم سرکشی کرو، علیہ میرے اوپر، واتونی اور آ جاؤ تم لوگ. یہ انداز ہے تحکمانہ، اور آ جاؤ تم لوگ فرما بردار ہو کر. حکم دے رہے ہیں جیسے ایک بڑا بادشاہ نسبتاً چھوٹے بادشاہ کو جیسے کہ مخاطب کرتا ہے.
تو تبلیغ کی حکمتیں قرآن ہم کو سکھاتا ہے، اس طرح کا پیغام اس نے پڑھا. لیکن پھر آپ دیکھیں، اگر ذرا سی بھی مغرور ہوتی، متکبر ہوتی، بہت برا مانتی، بہت ناراض ہوتی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ صحیح معنوں میں کانفیڈنٹ عورت تھی، کوئی کمپلیکس نہیں تھا. متکبر جو ہوتے ہیں، متکبروں کے اندر چھوٹا سا ایک احساس کمتری کا کیڑا بیٹھا ہوا ہوتا ہے، جس کو چھپانے کے لیے وہ تکبر کا اظہار کرتے ہیں، دوسروں کی بے عزتی کرتے ہیں، دوسروں کو بیش کرتے ہیں، روڈنس کا مظاہرہ کرتے ہیں اپنے احساس کمتری کو چھپانے کے لیے. اور جو متکبر ہوتے ہیں وہ برا بھی بہت مانتے ہیں ہر بات کا. اس کو دیکھیں ملکہ سبا کو، کیا خوبصورت شخصیت ہے اس کی. یہ کسی کمپلیکس کا شکار نہیں تھی، کسی بات کا اس نے برا نہ مانا. متکبروں کا حال تو یہ ہوتا ہے کیونکہ اندر سے وہ انسیکیور ہوتے ہیں، احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں، کوئی نصیحت ان کو کرے سمجھتے ہیں میری برائی کر رہے ہیں. اسے کوئی ایسا پرابلم نہیں تھا. بڑی خوبصورت شخصیت اس کی. سلیمان علیہ السلام کے پیغام میں جو بھلائی تھی، ملکہ سبا نے واقعی اس کو ایکسیپٹ کر لیا، قبول کر لیا کہ پیغام بڑا اچھا ہے، کتاب کریم. اگر نصیحت کو تنقید سمجھتی، کرٹیسزم سمجھتی، برا مانتی، اپنا ہی نقصان کرتی. اب دیکھیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن عورتوں کے خلاف ہے، عورتوں کو ڈیگریڈ کرتا ہے، تو ہونا تو پھر یہ چاہیے تھا کہ فرعون کی بہت تعریف ہوتی، ملکہ سبا کی برائی ہوتی. یا اگر کوئی یہ کہے کہ سارے مرد عقل مند ہوتے ہیں اور عورتیں جو ہیں وہ تو بس بالکل ہی بے وقوف ہوتی ہیں، تو فرعون کو چاہیے تھا وہ دین قبول کرتا، ملکہ سبا نہ کرتی. تو یہ جو تقسیم ہے زیادہ عقل مند کم عقل مند کی، وہ دنیاوی لحاظ سے اس طرح سے ہے کہ چند معاملات میں عورتوں میں عقل زیادہ ہے، چند معاملات میں مردوں میں زیادہ ہے نبھانے میں. لیکن جہاں تک اللہ کی توحید اور ہدایت قبول کرنے کا تعلق ہے، عورت اور مرد بالکل برابر ہیں اس کے اندر، جو اپنا دل کھول لے. اور یہاں بہت تعریف کی جا رہی ہے ایک طرح سے ملکہ سبا کی، فرعون کی بالکل تعریف نہیں کی گئی. تو مرد ہونا کوئی تعریف کا مستحق نہیں بنا دیتا کسی کو، اور عورت ہونا کسی کو تنقید کا مستحق نہیں بنا دیتا. تعریف اور تنقید تو کی جاتی ہے تقوی کی بنیاد پر. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سب سے زیادہ اللہ کی نظر میں باعزت تم میں سے وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے. عورت ہوتے ہوئے ملکہ سبا نے اسلام قبول کیا، بہت افضل، بہت اعلیٰ، بہت بہتر فرعون سے. مرد ہوتے ہوئے فرعون نے اسلام قبول نہ کیا، کوئی ویلیو نہیں، کوئی حقیقت نہیں. اللہ نے فرمایا کہ وہ تو پیش کیا جاتا ہے صبح شام جہنم پر، بہت برا ٹھکانہ ہے اس کا، بہت برا بھلا کہا گیا فرعون کو. یہ کبھی نہیں کہا اللہ نے کہ بھئی مرد تھا، چلو جیسا بھی تھا، اب ہم برا کیسے کہیں اس کو. یہ طریقہ نہیں. جو لوگ آنکھ بند کر کے یا جو لوگ تعصب کی نظر سے قرآن کو پڑھتے ہیں، وہ کیڑے ڈھونڈتے ہیں قرآن کے اندر، کہیں کوئی بات ان کو مل جائے، اور اس کو پھر وہ اچھال اچھال کر نعرے بلند کرتے ہیں کہ اسلام اور قرآن عورتوں کے خلاف ہے. یہ لوگ آخر اس مثال پر غور کیوں نہیں کرتے؟ ان کی اپنی جو فلسفی بنی ہے وہ ساری ختم ہو کے رہ جائے، ان کو خود پتہ چل جائے کہ اللہ کیوں ان کے خلاف ہوگا. کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ کو کہ اللہ تعصب برتے. اب آگے دیکھیے، اس کی اور تھوڑی ذہانت کی بات آ رہی ہے. فرمایا آگے آیت 32 سے 34، قالت یا ایھا الملأ، خط سنا کر ملکہ نے کہا، اے سرداران قوم، افتونی فی امری، میرے اس معاملے میں مجھ کو مشورہ دو. ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدونی، میں کسی معاملے کا فیصلہ تمہارے بغیر نہیں کیا کرتی. اب یوں سمجھیں کہ کلوز ڈور میٹنگ ہو رہی ہے، کانفرنس ہو رہی ہے، اور سمجھیں کہ پارلیمنٹ کا اجلاس جو ہے وہ شروع ہو چکا. اب مشورہ کیا جا رہا ہے. کہا اس نے کہ آپ مجھ کو ایڈوائس دیجئے میں کیا کروں. قالوا نحن اولو قوۃ و اولو باس شدید والامر الیک فانظری ماذا تأمرین. انہوں نے جواب دیا، ہم طاقتور اور لڑنے والے لوگ ہیں، آگے فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ خود دیکھ لیجئے کہ آپ کو کیا حکم دینا ہے. جو سردار تھے انہوں نے ایک طرح سے جو اظہار کیا وہ لگ رہا ہے کہ وہ جنگ کرنے پر تیار ہیں. ٹھیک ہے نا، لگ رہا ہے نا آپ کو.
اولو قوت و اولو باس شدید، کہا کہ ہم تو ہیں بہت قوت والے ہیں، ہم بڑے زبردست جنگجو، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بات مانی کہ دیکھیں فیصلہ تو آپ کا ہے، آپ خود دیکھ لیجئے آپ کیا فیصلہ کریں گی۔ اور حقیقت ہے کہ فیصلہ تو ایک ہی انسان کرتا ہے، فائنل اتھارٹی تو ایک ہی کے پاس ہوتی ہے۔ یہ جو ڈیموکریسی کے نام پر ہم اتنے متاثر ہوتے ہیں، یقین کریں ایک ڈھونگ کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہوتا، وہی ہے جو کہ پریزیڈنٹ چاہتا ہے، کیبنٹ اسی کو فالو کرتی ہے، وہ منوا لیتا ہے۔ ویٹو پاور کیوں دیا انہوں نے اپنے پریزیڈنٹ کو اگر ڈیموکریسی چلانی ہے؟ بتائیں نا، ہم کتنے خوش ہوتے ہیں نا سن کے یوں ڈیموکریسی یوں ڈیموکریسی، کہاں ہے؟ عراق وار کے خلاف اتنے مظاہرے ہوئے، عوام اتنا خفا ہوئی، کیبنٹ اتنی پریشان ہوئی، لوگ ناراض ہوئے، جنگ رک گئی؟ نہیں رکی نا۔ جو فیصلہ پریزیڈنٹ کو پسند نہیں ہوتا ویٹو ہو جاتا ہے۔ یونائٹڈ نیشنز میں شاید 5 نیشنز کے پاس ویٹو کا اختیار ہے، سارا یونائٹڈ نیشنز ایک طرف وہ متفقہ فیصلہ دے، کوئی ایک ویٹو کر دے، ختم۔ کدھر ہے ڈیموکریسی؟ کوئی ڈیموکریسی نہیں ہوتی، فیصلہ ایک ہی کا ہوتا ہے۔ اور اسلام نے مانا ہے اس بات کو، فیصلہ ہوتا ہے آفٹر آل ایک انسان کا، خلیفہ کا۔ لیکن شورا ہے اسلام کے اندر، امرہم شورا بینہم، مشورہ کر لو۔ دا بک اسٹاپس ایٹ 1 person، ذمہ داری تو بہرحال ایک کی ہے، سوچ سمجھ کے جو سب سے اونچے مقام پہ چڑھ کر بیٹھا ہے، سب سے زیادہ بھاری ذمہ داری اس کے کندھوں کے اوپر رکھی ہے، بالآخر فیصلہ وہ کرے گا، مشورہ ضرور لے گا، پروز اینڈ کونس تو لے گا، سوچے گا سمجھے گا، لیکن پھر آخر میں ڈیسیشن تو وہی لے گا۔ تو اب یہاں جو کیبنٹ یوں سمجھے ملکہ کی ہے، اس کو ملکہ کا مزاج تو سمجھ آ گیا کہ جب ملکہ نے اتنی تعریف کی کتاب کی، یعنی کہ پیغام کی، اور ملکہ نے جب یہ پیغام ان کے سامنے رکھا، کوئی نیگیٹو کمنٹ اس نے اپنا شامل نہیں کیا، اس کے اندر کوئی منفی رد عمل ظاہر نہیں کیا، تو جو اس کے منسٹرز تھے، درباری تھے، ان کو یہ اندازہ تو ہو گیا ہوگا کہ ملکہ جو ہے وہ انکلائنڈ ہے، ملکہ اس طرف جھک رہی ہے پیغام کی طرف، لیکن یہ نہیں جھکنا چاہ رہے تھے۔ انہوں نے ایک اپنا فیلر دے دیا کہ ہم تو بہت قوت والے، بہت جنگ کی طاقت رکھنے والے ہیں، لیکن بہرحال فرما بردار تھے، کہا کہ بھی آخری فیصلہ تو آپ ہی کا ہے۔ اب آپ دیکھیں کتنی ذہین عورت تھی اور کتنی حاضر دماغ عورت تھی، اس نے کچھ ہی عرصے کے اندر سچویشن کو اسیس کر لیا، صورتحال کا اچھی طرح جائزہ لے لیا، اور اس کو اپنا رجحان سلیمان علیہ السلام کے پیغام کی طرف جھکتا ہوا نظر آیا، لیکن اس نے اپنا فیصلہ ایک دم سے نافذ یا صادر نہیں کر دیا، جو اس کے قریب کے لوگ ہیں ان سے بات چیت کی، ان کو سمجھایا۔ یہ انداز ہوتا ہے اچھے لیڈر کا، جو بھی فیصلہ ہوتا ہے اس کو پھر وہ جب پیش کرتا ہے اپنی رعایا کے سامنے یا اپنے جونیئرز کے سامنے، اور اس کو اگر یہ محسوس ہو کہ جونیئرز اس فیصلے کو قبول کرتے ہوئے ہچکچا رہے ہیں، ماتحت اس فیصلے کو قبول نہیں کرنا چاہ رہے، تو بہتر ہے کہ اس فیصلے کی حکمت کو کھول کے رکھ دیا جائے۔ لیکن جن کے اندر تکبر یا غرور یا اپنی بڑائی کا خناس ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں اٹس مائی ڈیسیشن، میں کیوں ایکسپلین کروں، بس میں نے کہہ دیا۔ یہ کرنا مناسب نہیں، بعض دفعہ ایسے ریزنٹمنٹ پیدا ہوتا ہے۔ تو جو قریب کے لوگ ہوتے ہیں، ساری دنیا کو سمجھانے کی ضرورت نہیں، لیکن اگر آپ کی ٹیم ہے، آپ گھر میں ہیں، آپ نے اپنے بچوں کے لیے ایک فیصلہ کیا، اب آپ اور بچے تو ٹیم ہے نا، تو سمجھا دیجئے بچوں کو کہ یہ جو فیصلہ کیا گیا اس کی یہ حکمت ہے، اس سے اگلے میں غصہ پیدا نہیں ہوتا، فیصلہ ان کی مرضی کے خلاف ہوتا ہے پھر بھی قبول کر لیتے ہیں، حکمت سمجھ میں آ جاتی ہے، جس کو آج کل ہم کہتے ہیں نا بانڈنگ کا ورڈ آپ نے سنا ہے نا، یہ بانڈنگ ہے۔ تو ٹیم بن جانا یہ بھی بڑی چیز ہے، اور ٹیم کا برقرار رہنا یہ ایک اور جہاد ہے کہ ٹیم کو جوڑ کر رکھا جائے، ان کا ٹرسٹ قائم رکھا جائے، وہ جو اعتماد کر آتے ہیں اپنے لیڈر کے اوپر، تو ان کا اعتماد برقرار رہے۔ تو لہٰذا ان کی عزت کرنا، ان کو بات سمجھانا، ان سے ڈسکشن کرنا، یہ اسلام کا مزاج ہے، اور یہ ملکہ سبا کا مزاج بالکل ہم کو اسلامی لگ رہا ہے، اسی طرح کی یہ بات کر رہی ہے، یہی اس کا انداز ہے۔ اب سچویشن کو جس نے اسیس کیا، صورتحال کا جائزہ لیا، اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ سلیمان علیہ السلام کا پیغام مجھے قبول کر لینا ہے، لیکن یہ ڈائریکٹلی ابھی اپنے کیبنٹ کے سامنے یا اپنے درباریوں کے سامنے اس فیصلے کو پیش نہیں کر رہی،
اس نے محسوس کر لیا نا کہ یہ تیار نہیں ہے اس وقت سرنڈر کرنے کو، تو اب ان سے بات کر رہی ہے، حکمت بتا رہی ہے کہ دیکھو معاملہ ہے کیا. اپنا فیصلہ اناؤنس نہیں کیا، پہلے ڈسکشن. قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ وکذالک یفعلون. ملکہ نے کہا دیکھو بادشاہ جب کسی ملک میں گھس آتے ہیں اسے خراب اور اس کے عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، یہی کچھ وہ کیا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بات اس نے سمجھائی کہ دیکھو سلیمان علیہ السلام کوئی معمولی بادشاہ نہیں. اگر انہوں نے ہم پہ حملہ کر دیا ہم کو تہس نہس کر کے رکھ دیں گے، فائدہ حاصل کچھ نہ ہوگا، تباہی اور بربادی کے سوا ہمیں کچھ حاصل نہ ہوگا. اور ایک اور بات اس نے سمجھانے کے لیے کہی ان کو کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم کچھ ان کی نیت کو چیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سلیمان علیہ السلام کی کس قسم کے بادشاہ ہیں، پہلے ایک فیلر بھیجتے ہیں ان کی طرف ہم، کیا دنیا دار قسم کے اور حب جاہ حب مال رکھنے والے بادشاہ ہیں، یا واقعی دیندار بادشاہ ہیں، واقعی وہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اپنے آگے جھکانا چاہ رہے ہیں اپنی غرض کے لیے، یا ہم کو وہ اللہ کے سامنے جھکانا چاہ رہے ہیں ہمارے فائدے کے لیے. بہت مشکل تو بات نہیں کہی میں نے، سمجھ آ گئی نا آپ کو؟ اپنی غرض کے لیے جھکانا چاہ رہے ہیں ہمیں اپنے سامنے، یا وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے آگے جھکیں تاکہ ہمارا بھلا ہو، ہمارا فائدہ ہو. یہ بڑا فرق ہے نا، دو طرح کے بادشاہ ہوتے ہیں. تو اس نے کہا چلو ہم چیک کرتے ہیں. کہنے لگی وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ. میں ان لوگوں کی طرف ایک ہدیہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں میرے ایلچی کیا جواب لے کر پلٹتے ہیں. یعنی مطلب اس کا یہ تھا کہ اگر سلیمان علیہ السلام نے یہ تحفے قبول کر لیے تو پتہ چل جائے گا وہ رشوت لینے والے بادشاہ ہیں. دنیا کی چاہت میں مال حاصل کرنے کے لیے اور ہمارے نیچرل ریسورسز پر ہمارے قدرتی وسائل کو اپنے قبضے میں لانے کے لیے وہ ہم پہ حملہ کرنا چاہ رہے ہیں. اور حقیقت ہے کہ جو حب مال کی وجہ سے جنگ کرے گا اس کے اندر کمزوری ہوگی. اس کا مطلب ہوگا کہ اگر تو وہ ایسے بادشاہ ہیں تو ٹھیک ہے ہم جنگ کریں گے ان کے خلاف اور ہم جیت بھی جائیں گے، اس لیے کہ ان کے اندر کوئی مقصد تو ہے ہی نہیں سوائے دنیا حاصل کرنے کا. ان کے اندر اسٹرینتھ ہے ہی نہیں، کوئی مشن تو نہیں ہے ان کا، کسی آئیڈیالوجی کے لیے تو وہ جنگ نہیں کر رہے. اس لیے کہ آئیڈیالوجی کے لیے جنگ کرنے والے بہت بہادر ہوتے ہیں، اور دنیا کے لیے جنگ کرنے والے اس طرح ڈٹ کے اور اس طرح ثابت قدمی سے جنگ نہیں کرتے. اس طرح بھی اس نے اپنے کیبنٹ کو، اپنے منسٹرز کو، اپنے درباریوں کو اس نے کام ڈاؤن کیا. یعنی ایک دم آؤٹ رائٹ ریجیکٹ نہیں کر دیا ان کا آپشن کہ نہیں تمہاری بات میں نہیں سنتی. کہا ٹھیک ہے اس کو بھی یوں کر کے دیکھ لیتے ہیں. اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ انداز شورا کا کتنا خوبصورت ہے، کس طرح اس نے اپنے درباریوں کو بھی عزت کا احساس دیا، ان کی بات کی بھی اہمیت اس نے مانی، تسلیم کی، ان کو بھی امپورٹنس دی، اپنی بات بھی پیش کر دی. اور ہوا کیا جس میں بہتری تھی. تو اس نے کہا ٹھیک ہے ہم ہدیے بھیج کے دیکھ لیتے ہیں. مراد اس کی یہ ہے اگر یہ ہدیے قبول کر لیے ہم سمجھ جائیں گے دنیا دار بادشاہ ہیں، وہ رشوت قبول کر رہے ہیں، اور جو رشوت قبول کرتا ہے اس کے اندر کوئی طاقت، کوئی اندرونی اخلاقی اسٹرینتھ نہیں ہوتی، تو ہم ان کے خلاف جنگ کر کے جیت جائیں گے. لیکن اگر سلیمان علیہ السلام نے وہ ہدیے قبول نہ کیے، اس کا مطلب ہے وہ دنیا دار بادشاہ نہیں ہے، وہ رشوت قبول نہیں کر رہے، وہ دنیا حاصل کرنے کے لیے ہم پہ حملہ کرنا نہیں چاہ رہے، بلکہ وہ واقعی اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت کی خاطر ہم سے جنگ کرنے آئیں گے. تو پھر ایسے سے ہم نہیں جیت سکتے، تو ہم جنگ نہیں کریں گے. بات کتنی اچھی طرح اس نے اپنے درباریوں کو، اپنی ٹیم کو سمجھا دی. اب یہ دیکھیں جو بات اس نے کہی کہ جب بادشاہ آتے ہیں کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں، فساد مچاتے ہیں اور اس کے باعزت لوگوں کو رسوا کر دیتے ہیں، نیچا کر دیتے ہیں. یوں سمجھیں کہ اس ایک آیت میں کولونیلزم کا ڈیفینیشن آ گیا ہے. کولونیلزم کیا تھا؟ وہ دور تو گزر گیا، الحمدللہ چلا گیا، لیکن اس کے جو بد اثرات ہیں، اس شجر خبیثہ کے جو پھل ہیں، وہ آج تک مسلمانوں میں کڑواہٹ گھول رہے ہیں. جو ہم پر ایک کولونائزیشن کا دور گزرا ہے، ہمیں کالونیز بنایا گیا، یورپ کے ممالک آ گئے، انگلش آ گئے،
یعنی برٹشرز آ گئے، فرینچ آ گئے، پورچوگیز آ گئے،